ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور 2-3 اعتراضات ہیں، امید ہے ان کے جوابات۔ بریلوی علماء کے خصوصی طور پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے کوئی حوالہ دیں تو کھل کر تشریح فرما دیا کریں، جیسے کہ ایک تقریر میں یہ کہا گیا کہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ شریعت میں جیسا اللہ کو اختیار ہے ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ہے۔ بھیا ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ان مسلک اور بریلوی اور دیوبندی اس سے کافی بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کاموں میں نہ پڑے۔ جن سے محبت ہے انہی کا حق نہیں ادا ہوتا تو نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے؟ جو صحیح چیزیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے، تعلیم، اسی کے متعلق مشکلات پیش آتی ہیں تو کس کی تردید اور کون کرے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم احمد رضا خان صاحب کا جہاں بھی کوئی مسئلہ ضرورت ہوتی ہے ضرور بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کیا کریں؟ فتویٰ ہوتا ہے، وہ فتویٰ نقل کر دیتے ہیں کہ ان حضرات کے یہاں بھی یہ فتویٰ ہے، فلاں کے یہاں بھی یہ فتویٰ ہے۔ ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جیسا اختیار اللہ کا ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ویسے ہی اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسے نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم نے جو کہا ہے اس میں 2 چیزیں آپ سامنے رکھیں۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک شارع حقیقی اللہ ہے، اصل میں اللہ ہے جو اپنے بندوں پر حکم نافذ کرتا ہے، نازل کرتا ہے، بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پوری امت میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عمل پہ ثواب، عذاب یا قانون کی کس شق کے تحت کیا سزا ملے گی اس کا تعین کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ ظہر کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں تمہیں 10,000 نیکیاں ملیں گی، نہیں ہو سکتا، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس عمل کا وزن اللہ کے اختیار میں، اللہ متعین کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ وتر پڑھو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ جہنم سے بچائے گی۔ اسی طرح حج کرو گے تو تمہیں یہ اس کا ثواب ہے۔ یہ سب چیزوں کا تعین اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، نبی خبر دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بتاتے ہیں کہ روزے کا تمہیں اتنا ثواب ہے، روزے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، برے کام کرو گے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا وحی کے ذریعے بتاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے تھے، بات اتنی۔ اس کے برعکس امام احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ میں 28 یا 30 احادیث نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں، قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے لیے بنا سکتے تھے، اور ان کا دیکھو اس حدیث میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ، اس میں یہ قوانین آپ نے خود بنائے ہیں امت کے لیے۔ اور جو دیوبند کے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون خود نہیں بنائے بلکہ اللہ نے فوری طور پر آپ کے باطن میں وحی کی تھی اور آپ نے زبان سے اظہار فرما دیا تھا، اور شارع حقیقی اللہ ہے۔ اور اس کے 2 حوالے ہم نے دیے تھے کہ ایک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے، اور ایک مولانا یار یہ بمبے میں تھے پھر مدراس میں تشریف لے گئے تھے، فواتح الرحموت مسلم الثبوت کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ مولانا عبدالعلی صاحب بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ٹھیک یہ مسلک نقل کیا ہے جو سب کے استاد تھے۔ تو دونوں کا فتویٰ یہی ہے، ہم نے اس کے مطابق بات کی تھی۔ یہ آپ نے جو لفظ لکھا ہے نا اختیار، بریلوی حضرات اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی اختیار ہے جتنا اللہ کا اختیار ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ دیکھیں نا، اپنے مخالف کے مسلک کو نقل کرنے میں بھی خیانت سے کام لے گا تو اللہ کیا پکڑا جائے گا؟ اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تم جو دوسروں پہ الزامات لگا رہے تھے یہ تو اس نے کہا ہی نہیں تھا، تو پھر کیا جواب دینا ہے؟ یہ بریلوی حضرات کا مسلک یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات برابر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اختیار انہیں دیا ہے اور اولیاء کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اختیار دیا ہے، جبکہ امت میں ایک پورا طبقہ ایسا ہے
جو اس کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. تو شارع قانون کا بنانا ہم نے اس پہ کہا ہے، اس پہ اختیار پہ نہیں کہا. یہ ایک الگ چیز ہے. اور اگر آپ نے اس پہ مزید پڑھنا ہو تو احمد رضا خان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے دولت المکیہ، اس کو پڑھ لیں. اس میں بھی یہ بحث ہے. ایک آدھ جملہ ہی ہے لیکن بہت بہت وزنی جملہ ہے. ہماری بات سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اچھے بھیا آپ نے دریافت فرمایا، ہم نے عرض کر دیا. پھر یہ بھی تحریر فرمایا کہ شرک کی اقسام بیان کرتے ہوئے کہ یہ کہا گیا، یعنی ہم نے کہا ہے کہ حضرت غوث پاک کی طرف سے اللہ کی راہ میں کوئی جانور قربان کرتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. بالکل ایسے نہیں، باولے ہو گئے ہیں ایسی باتیں کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی آدمی امت میں کسی کی طرف سے بھی، اپنے والدین کی طرف سے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کو کپڑے پہنا دیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ اس کا ثواب ان حضرات تک پہنچائے جس کی میں نیت کر رہا ہوں، یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. امت میں کوئی اس کا منکر نہیں ہو. پوری امت اس بات پہ متفق ہے. جس بات پہ پوری امت متفق ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے مقام کو پھر غور سے. اور دوسری جگہ کہا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ تو کہا گیا کہ کیوں نہیں. بالکل بھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے. ساری امت اس بات کی قائل رہی ہے. ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جنہوں نے انکار کیا ہے اس کا. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ علمی بحث ہے. لیکن ہمارے عقیدے کا جو ہے، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کرنا بہت بہت بلند ترین نیکیوں میں سے ایک ہے. لیکن ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں، ہے وہ بھی نفلی کام ہے، یہ بھی نفلی کام، لیکن اس کی طبیعت پہ غالب ہے مخلوق کی خدمت کرنا. بہت اچھی بات ہے، مجھ سے بھی نہیں روکتے. لیکن قربانی کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن یعنی 10 ذی الحج کو کوئی نیکی اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنی بڑی نیکی یہ ہے کہ تم جانور کا خون زمین پہ گرا دو. تو چونکہ اس دن کے افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا افضل ترین چیزوں میں سے. ایک مرتبہ یہ کہا گیا کہ مت کرو ایسے، اور اپنوں کے حوالے مل گئے تو کیا کرو گے؟ بالکل ٹھیک کہا ہے بھائی، ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جہالت کی وجہ سے بیان ہی نہیں کرتے. علماء رہ کہاں گئے ہیں؟ کوئی ملیں جنہیں علم پر تبحر حاصل ہو اور کہ ان کی تربیت بھی ہوئی ہو. صرف فتویٰ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. جب تک 2 چیزیں نہیں ملیں گی کام نہیں چلے گا. ایک فتویٰ علم کی عروج اور ایک اس کے ساتھ تربیت. ہمارے اساتذہ کہتے تھے 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے کہ کہاں یہ بات کرنی ہے اور کہاں یہ نہیں کرنی. وہ 10 من عقل جو ہے نا، وہ اساتذہ کے، والدین کے، مشائخ کے جوتے کھانے سے پھر آتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کہاں کہنی ہے اور کتنی کہنی ہے. یہ بات فتنے اور شر کا باعث نہ بن جائے. ایسے نہ ہو میں حق کہنے کے موقع پہ چپ رہوں اور میری خاموشی فتنے کا باعث بن جائے. یہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت نازک مقامات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت مل رہی تھی اور امت کے بڑے بڑے اکابر نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جا کے کہا کہ ابن عمر آپ اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت، مزاج، ان کے فیصلے سب جانتے ہیں، ہم سب متفق ہیں خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں ملے. ان کا نہیں ہو سکتا. ان کا تم جانتے نہیں ہو کہ خلافت کے لیے 6 لوگوں میں میری بھی سفارش کی گئی تھی. اب اصل طلاق کا طریقہ شریعت نے جو رکھا ہے وہ یہ کہ وہ اپنی عورت سے، بیوی سے دریافت کرتا ہے کہ آپ ایام سے پاک ہو گئیں؟ وہ بتاتی ہے میں پاک ہو گئی ہوں. وہ اپنے شوہر کے لیے جائز اور حلال ہوتی ہے. پھر وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 1 طلاق دی.
فرض کر لیں ابھی 5 دن بعد اس نے پاک ہونا ہے اور اس نے طلاق پہلے دے دی ایام کی صورت میں، تو 5 دن 7 دن جتنے بھی ہوئے وہ عدت لمبی ہو گئی نا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی ایام کی حالت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے بہت اور پیش ہوئے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا اللہ کے رسول میرے بیٹے کو دیکھیں، اس نے جی کیا غلطی کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا عبداللہ ایسے نہیں کرتے، انہیں سمجھایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں نہا لیں پھر ایک طلاق دو تاکہ عدت کی مدت عورت کے لیے کم ہو۔ جب آیا مسئلہ خلافت کا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کا بھی نام ڈالیں، وہ ایسے اچھے ایسے اچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سبحان اللہ، جس میرے بیٹے کو بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ پڑی، تم کیا سمجھتے ہو میں خلافت اتنی بڑی چیز اپنے بیٹے کو دے دوں؟ کیسے اتنا تو آتا نہیں تھا، یہ کب سے اس قابل ہوا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے یہی بات دہرائی، انہوں نے کہا میں تو وہ ہوں جو لڑکا تھا تو بیوی کو طلاق دینی نہیں آئی تھی اور تم کہتے ہو خلافت دینی۔ یہ سب خدا کا خوف تھا، سب پتہ تھا نا ذمہ داریاں کیا ہے، اور جھوٹ تو بولنا نہیں، فراڈ کرنا نہیں، جو زبان سے کہہ دیا اسے پورا کرنا ہے، تو کیسے خلافتیں لے لیتے؟ تو اس لیے یہ جو آپ حوالوں کی ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسے اکیلے نہیں ہو جاتا کہ صرف علم ہی کسی کو آ جائے اور پڑھ لکھ لے۔ دوسری طرف تربیت، جب تک کسی شخص میں 2 چیزیں جمع نہ ہوں، علم اور تربیت، علم 30-40% کافی ہے، 60% تربیت چاہیے، تب جا کر کہیں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ زبان کھولے، کوئی مسئلہ بتائے۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ 100 میں سے 33 بچیں گے اور 66 جہنم میں جائیں گے۔ قاضی مفتی 66 جہنم میں جائیں گے، اتنا آسان ہے اس جہنم کی راہ پہ چلنا؟ کس کو پڑھیں، کون سی کتابیں پڑھیں؟ ہمیں اچانک ایک اور بات یاد آ گئی، دیوبند کے حضرات کا آپ نے ذکر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھا ہے اور انہوں نے لکھا کہ مجھے میاں والی جانا تھا لکھنؤ سے، تو میں نے سوچا کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو اس کے بعد سفر کروں گا، تو بڑی عید پہ قربانیاں ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے ایک جانور ذبح کیا۔ گھر والوں نے کھانا پکا کے اسی جانور کا ٹفن میں رکھ دیا، تو اب بھی ہندوستان میں اس وقت بھی ہندو مسلمان سب سفر کرتے ہی تھے، تو فرمایا پھر مجھے بھول گیا۔ اگلے دن یا اس سے اگلے دن مجھے یاد آیا، کہ وہ ٹفن رکھا تھا اس میں تو وہ اس بکرے کا گوشت بھی تھا، گھر والوں نے ساتھ کر دیا تھا، تو میں نے یہ کیا کیا؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اب ٹفن کھولوں گا تو بالکل ہی خراب ہو چکا ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے جب ٹفن کھولا تو ویسے ہی تھا جیسے رکھا گیا تھا، تو مجھے خیال ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، جن لوگوں کے بڑوں کا یہ حال ہو، اب ان میں کے چھوٹے ایسی حرکتیں کرنے لگے تو ان چھوٹوں سے پوچھنا چاہیے کس کو پڑھیں اور کون سی کتاب پڑھیں۔ صرف دیوبند کے علماء کی کتابیں بتائی جاتی ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جو اچھا لٹریچر ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا لٹریچر جن لوگوں نے لکھا ہے آپ خود سوچ لیں، یہ مناظروں پہ کتابیں لکھنا، یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، یہ اس صدی اور اس موقع پہ یہ کام کرنے کے ہیں کوئی، اور لڑائیاں اور فسادات، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پازیٹیو راہ پہ چلیں۔ ہم اپنی اگلی نسلوں کو بتائیں کہ اسلام کتاب و سنت یہ ہے، خود ہی طے کر لینا جو کرنا ہے۔ بریلوی علماء کی کتابوں کا حوالے دیا کریں، آپ کوئی ایسی کتاب بتا دیں جو سٹینڈرڈ کی کتاب لکھی گئی ہو، ایک اس میں فرقہ واریت نہ پھیلائی جائے،
اور اس کو اسلام کی پازیٹیو سائڈ کی طرف دعوت دی جائے، اور ایسی کتاب بتا دیں جس کو پڑھ کے اس میں مذہبی تعصب پیدا نہ ہو۔ یہ مذہبی تعصبات جو حکومت پیدا کر رہی ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آگے سارے گردنیں اتریں گی، خون بہے گا، اور اتنا سستا خون، دو ہی چیزیں معاشرے میں سستی رہ جائیں گی، ایک انسانوں کا خون اور دوسرے عورت۔ یہ معاشرہ جو تم تشکیل دے رہے ہو نا، عورت سستی رہ جائے گی، باقی سب مہنگی ہو جائیں گی، اور انسانوں کا خون سستا رہ جائے گا، باقی سب گراں فروشی۔ جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے یہاں جواب دو گے۔ دیوبند کے علماء کی وہ کون سی تحریریں تھیں جن پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتوے دیے؟ وہ 4 تحریریں تھیں۔ ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک تحریر اور ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے میں ختم نبوت کا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ادب احترام میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی تحریر تھی، اور اللہ کی صفت علم کے بارے میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور غالباً چوتھی جو ہے وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ، یقینی طور پہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی تھی۔ اس پہ خیال ہے اللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع دے تو اس ساری چیز کو الگ سے کہیں ریکارڈ کرا دیں گے، یہ جگہ نہیں ہے ایسی کہ اس میں بات کی جائے۔